بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير रब ज़िदनी इल्मा। अब है रुकू नंबर 3 और आयत नंबर है 21। इन्ना यकीनन अल्लज़ीना जो लोग यकफुरूना इनकार करते हैं बि आयातिल्लाही 7 आयात के अल्लाह ताला की, और इसमें कौनी और शरई दोनों आयात आ जाती हैं। और मैं यहाँ पे आपको इसलिए बार बार ये बताती हूँ कि कोई भी हो सकता है ये रुकू पहली दफ़ा सुन रहा हो तो उसको पता होना चाहिए कि 2 तरह की आयात होती हैं। कौनी आयात वो वाली हैं जो कि हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं और हम उनको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, जितनी भी हमारे इर्द-गिर्द चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला की होने का एहसास दिलाती हैं और उनको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उनका इनकार करना यानी ये नहीं कि हम कहें कि दरख्त नहीं है, बल्कि ये कहना कि इसको अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया, ये अल्लाह ताला की आयात का इनकार है। और शरई आयात वो हैं
جو کہ قرآن پاک میں ہیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، کاف تا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، النبیین پیغمبروں کو، نبی کی جمع ہے، بغیر حق نا حق، اور حق کا ہے ہا کاف اور کاف، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو یأمرون حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، کاف سین اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، من الناسی من سے، الناسی لوگوں میں سے، فبشرہم تو آپ بشارت دے دو ان کو، یہاں پر بشارت تنزیہ طور پہ کہا گیا ہے، با شین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بھی عذابن عذاب کی، علیم دردناک، اور حمزہ لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، علم پین کو کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اور یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ آیات قرآن مجید ہے، یا پہلی وہ تمام کتابیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی آنے کی پیشین گوئی کی گئی، اور یہ اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کو نا حق۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صبح انہوں نے اپنے 43 پیغمبروں کو قتل کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت وقت کے ساتھ مل کر سولی چڑھانے کی ناپاک کوشش کی۔ اور وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی امر بالمعروف کرنے والے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، اور کچھ بھلے مانس لوگ جب آگے بڑھے اور انہوں نے اس کی مذمت کی کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو، ان کو بھی روکا اور ان کو بھی قتل کر دیا۔ اب شام کو انہوں نے ایسے 117 لوگوں کو قتل کر دیا۔ فبشرہم تو بشارت دے دو ان کو، بشارت یہاں پہ تنزیہ طور پہ کہا جا رہا ہے، یعنی جیسے تم نے کارنامے کیے ہیں تمہیں تو خوب انعام ملنا چاہیے، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا آپ دیکھنا آج تمہیں فیل ہو کے آئے کہ کیسا انعام دیتے ہیں، تو یہاں پہ عذاب علیم کی ہے، یعنی دردناک عذاب کی بات کی جا رہی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ایک بار پوچھا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا، یعنی کس طرح کے سوالات جو تھے وہ صحابہ کرام کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا، یا اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو قتل کیا، یعنی ایک شخص جو اچھی بات کرے اور برائی سے روکے، اور اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ملے گا۔ اب ہے آیت نمبر 22، اولئکا یہی لوگ ہیں، ویسے ذالکا تلکا اولئکا کا اصل ترجمہ وہ اس یا ان ہوتا ہے، یہ اسماء اشارہ ہیں، لیکن ضرورتاً ترجمہ یہ یا اس بھی کر دیا جاتا ہے۔ اولئکا یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو حبطت ضائع ہو گئے، ہا با اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ضائع ہو گلے کے لیے آتا ہے، اعمالہم جن کے اعمال، عمل کی جمع ہے اعمال، عین میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فی دنیا بیچ دنیا کے، ول اور الآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں، لہم لیے ان کے، من ناصرین کوئی مددگار، اور یہ ناصر کی جمع ہے ناصرین۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں۔ دنیا میں بعض لوگوں کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کو قتل کیا، اس کے علاوہ اگر کوئی شرک کرے تو اس کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ریاکاری سے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بد نیتی سے، اور اگر کسی کی برائیاں زیادہ ہو گئیں اور نیکیاں کم ہیں تو اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آتا ہے نا کہ اگر کوئی ایک نماز نہیں پڑھتا تو باقی کی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بارے میں جو صلاۃ الوسطیٰ ہے، کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی تو گویا اس کے تمام مال اور اولاد برباد ہو گئے، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اب آیت نمبر 23، علم کیا نہیں، اور جب بھی لم آتا ہے اس کے بعد جب فعل آتا ہے تو وہ
فعل ماضی ہوتا ہے، یعنی پرانے گزشتہ زمانے کی بات کی جاتی ہے۔ عالم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کے جو، کس سے مخاطب ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، او تو جو دیے گئے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، نصیباً ایک حصہ، نصب سے نکلا ہے یہ، نون صاد اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، من الکتابی، من سے، الکتاب کتاب میں سے، اور یہاں پہ تورات کا ذکر ہے، یدعونا وہ بلائے جاتے ہیں، دال عین اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، الا طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، اور یہاں پہ قرآن کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ تورات کا بھی ہے، تاکہ ان دونوں کتابوں میں سے فیصلہ کریں کہ کون سی بات زیادہ ٹھیک ہے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بینہم درمیان ان کے، ثم پھر، یہ اس کو حرف عطف کہتے ہیں، اس کے بعد یعنی، یتولا وہ بے رخی کرتا ہے، فریقن ایک گروہ، یہ اسم نکرہ ہے اس لیے اس کے ساتھ ایک ایڈ ہوا ہے، منہم ان میں سے، وہم اور وہ سب، موردون منہ موڑنے والے ہیں، روگردانی کرنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلے بھی آیا ہے یتولا اور پھر آ گیا ہے منہ موڑنے والا، یہ دو دفعہ پہ اس کا آنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلی دفعہ تو ان کی موجودہ حالت، یعنی جب فیصلہ ہونے لگا آن دا اسپاٹ جو ان کی حالت تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو موردون، یہ ان کی اب مستقل حالت ہے کہ مستقل طور پہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے اور وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ خیبر کے باشندوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، اور خیبر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہود رہتے تھے، اور زنا کی سزا ان کی کتاب میں بھی رجم یعنی سنسار کر دینا مقرر کی گئی تھی، اور سنسار کرنا سب کو معلوم ہے کہ پتھر مار کر ہلاک کرنا ہوتا ہے، اور زنا کی سزا تورات میں بھی سنسار ہی تھی، لیکن زانی چونکہ عالی مرتبہ تھے اس لیے یہودیوں نے ان کو سنسار کرنا مناسب نہ سمجھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان کو اس سزا سے تحقیق مل جائے، یعنی ہماری کتاب میں تو حکم بہت سخت ہے، لہٰذا آپ کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں تاکہ سزا سے بچ جائے، لیکن آپ نے بھی دونوں کو رجم کرنے کا ہی حکم دیا۔ وہاں پہ یہودیوں کے دو لوگ، نعمان بن عوفی اور بخری بن عمر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے اور ان کے لیے سنسار کرنے کا حکم نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے کال کا فیصلہ تو رات سے ہی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے ان سے سب سے بڑے عالم کا پوچھا جو کہ فدق کا ایک باشندہ تھا اور یک چشم تھا، یعنی اس کی ایک ہی آنکھ تھی۔ اب آپ نے اس کو بلانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ابن سوریہ کے تمام حالات بتا دیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تورات کا وہ حصہ طلب فرمایا جس میں رجم کا ذکر تھا، آپ نے فرمایا اس کو پڑھو۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تورات کو، تو جب وہ اس آیت پہ پہنچا جس میں رجم کا حکم تھا تو اس نے اس پہ اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ پھر عبداللہ بن سلام بولے جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آیت رجم کو چھوڑ گیا ہے۔ پھر عبداللہ نے اٹھ کر خود اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت رجم پڑھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تمام یہودی جو اس وقت موجود تھے ان کو پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہی لکھا تھا کہ شادی شدہ عورت اور مرد جب زنا کرے اور ان پر شہادت قائم ہو جائے تو ان کو سنسار کر دیا جائے، اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے پر تک اس کی سزا کو موقوف رکھا جائے۔ اس فیصلے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنسار کرایا اور یہودی ناراض ہو کر لوٹ گئے۔ اب اس کانٹیکس میں جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے دیکھیں کیا معنی ہوں گے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے؟ تو پھر یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد تورات ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے اگر ایک گروہ منہ موڑ کر
اڑ جاتا ہے، اور پھر وہ ہم مورزون، اور ہیں ہی اعراض برتنے والے، یعنی رجم کی سزا جاننے کے باوجود، حق جاننے کے باوجود وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور ان کا اپنی کتاب کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ اس کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 24، ذالکا، یہ اسم اشارہ بعید ہے، لیکن کئی دفعہ ضرورتاً اس کو یہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ذالکا، یہ بِأَنَّهُمْ، بوجہ یہ کہ یقیناً وہ، یعنی با جو ہے یہ بوجہ کے لیے آیا ہے، انہم، انا من یقیناً، ہم من وہ، اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ، قالو انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، میم سین، اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، النارو آگ، کون سی آگ؟ دوزخ کی آگ، ایامن یوم کی جمع ہے، اور ایامن ہے معدودات، گنتی کے چند دن۔ وہ کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں 40 دن، انہوں نے یہاں سے ایامن معدودات، اور جو گنتی کی جا سکے جس چیز کی وہ تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ وہ 40 دن مراد ہیں جو انہوں نے بچڑے کی عبادت میں ڈالے۔ وغرہم، اور دھوکے میں ڈالا انہیں، غائن را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ خود ساختہ ان کے جو عقائد تھے انہوں نے اس کو دھوکے میں ڈالا۔ جو مغرور ہے اور غرور ہے اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے نا، وہ دھوکے میں ہوتا ہے، وہ ہوتا تو نہیں بڑا نا، اس کو دھوکے میں ہی اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ۔ فی بیچ، دینہم دین، دال یا اور نون ہے اس کا روٹ ورڈ، ہم من ان کے دین نے، ماں اس چیز نے جو اس کا مطلب ہے، کانو تھے وہ، یفترون گھڑا کرتے، فا را اور یا اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے۔ اب اس آیت میں ذالکا بانہم قالوا لن تمسنا النار، یعنی جس چیز نے انہیں حق سے کھلم کھلا انحراف اور بڑے سے بڑے گناہ کا بے شرمی سے ارتکاب کر لینے پر دلیر اور جری بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور سزا کا کوئی ڈر نہیں۔ ان کے آباء و اجداد انہی کی طرح ان خام خیالیوں میں اور جھوٹی تمناؤں میں مبتلا کر دیے گئے تھے۔ کبھی وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے، جیسے سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 18 میں آتا ہے، کبھی کہتے کہ جنت بنی ہی ہمارے لیے ہے، سورۃ بقرہ میں 111 میں، اور کبھی کہتے کہ اگر ہمیں تھوڑی بہت سزا ہوئی بھی تو چند دن سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ہمارے بزرگوں کا جن کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کا ہم دامن پکڑے ہوئے ہیں، ان کا اللہ پر اتنا زور ہے کہ وہ چاہے بھی تو ہمیں سزا نہیں دے سکتے۔ نصارہ نے تو مسئلہ کفار ہی گھڑ لیا کہ گناہوں پر سزا کا سارا معاملہ ہی ختم کر دیا ہے، یعنی مسیح علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کی پاداش میں صلیب پر چڑھ گئے ہیں، جس سے ان کی امت کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اتنا ہی کافی ہے کہ عیسائی ہو جاؤ، پھر جو مرضی کرتے رہو، مسیح علیہ السلام سب گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں۔ اب یہی حال بہت سے مسلمانوں کا ہے، کوئی شیخ جیلانی کو زبردستی موت کے فرشتے سے روحیں چھین لینے والا بنا بیٹھا ہے، اور کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اپنے نام لیواؤں کے گناہوں کا کفارہ سمجھ بیٹھا ہے۔ بہرحال یہ ساری من گھڑت اور جھوٹی تمنائی ہیں جس کا آخرت میں کوئی بھی فائدہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اب ہے آیت نمبر 25، فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا، ہاؤ کیسے، اذا جب، جمعناہم جمع کریں گے، جمع کرنا، نہ ہم ان کو، لیومن اس دن کے لیے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فی ہی بیچ اس کے، ووفیت اور پورا دیا جائے گا، واو فا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا لوٹانا، کلو ہر، نفسن جان کو، ماں جو، کاسبت، کاف سین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، جو اس نے کمایا، وہم اور ان پر، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، ذو لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، یعنی جو کہ قیامت کا دن ہوگا، تو پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو سورۃ انبیاء میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس دن ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، قیامت کے دن کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس مثقال حبت ایک دانے کے برابر بھی، من خردل رائی کے ایک دانے کے برابر بھی اگر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی نیکی یا گناہ ہوگا، آتینا بہا وہ بھی لے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین اور ہم خود حساب لینے والے کافی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم خود ان کا حساب لیں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹی چھوٹی برائی گناہ سب کچھ اکٹھا ہوگا، کاؤنٹ ہوگا، آمنے سامنے ہوگا، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے، چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ یہاں تو رائی کے دانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہم رائی تو چھوڑیں، ہم تو پہاڑوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، پہاڑوں جتنے گناہ کر کے بھی ہم سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور یہی تو وہ چیز تھی جس نے یہود کے اعمال میں خرابی کی تھی، اور نصارہ بھی اسی سوچ کے ساتھ ہر برائی کرتے تھے، اور یہ چیزیں آج وہی چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی کھلے عام پائی جاتی ہیں، اور وہ اس چیز پہ کہ وہ تو بڑا رحمان ہے، ہمیں معاف کر دے گا بغیر کسی چیز کے، سب برائیوں کے باوجود تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ جو بھی کمائے گا، جو بھی انسان کرے گا، اس کا پورا پدرا اس کو قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ اب ہے آیت نمبر 26، کل آپ کہہ دیں اللہم اے اللہ، یہاں پہ اصل میں تھا یا اللہ، اور یا ہٹا کر میم میں اضافہ کر دیا گیا، میم مشدد اس کے آخر میں لگا دیا گیا، یعنی یہ لفظ تھا یا اللہ، تو اللہ کے پیچھے سے پہلے جو تھا یا ہٹا کر میم مشدد کا اضافہ لگا دیا گیا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ رسول اکرم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں اللہم اے اللہ، مالکا، میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فائل کے وزن پر ہے، الملکی مالک بادشاہی کے، میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے ان دونوں کا، تو تو دیتا ہے، الملک بادشاہی، من جس کو، تشاؤ تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اور یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے نون زائی این، یہ زال نہیں ہے زائی ہے، اب آگے زال آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ کو ان کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے۔ نون زائی عین اور تو چھین لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، نزع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لینا، اکھاڑ پھینکنا، اور روح کو نکالنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور تو چھین لیتا ہے الملک، الملک کا بادشاہی، اور دیکھیں بادشاہی پہ جب اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے تو ساری کی ساری ہی چلی جاتی ہے۔ ممن، من اور من ہے جس سے، شاؤ تو چاہتا ہے، و تو عزو اور تو عزت دیتا ہے، آئین زائی زائی اس کا روٹ ورڈ ہے، من جس کو، تشاؤ تو چاہتا ہے، و تو ذلو اور تو ذلیل کرتا ہے، یہاں پہ ہے زال لام اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، من دیکھیں یہاں پہ زال ہے اور پہلے زائی تھا، من جس کو، تشاؤ تو چاہتا ہے، بے ساتھ، ید ہاتھ، کا تیرے، یعنی یہاں پہ با جو ہے وہ میں کے معنی میں آیا ہے، تیرے ہاتھ میں، الخیرہ، خیرو بلائی ہے، سب بلائی ہے، اور بھلائی جو ہے یہ خیر کا جو لفظ ہے بہت جامع لفظ ہے، اور بہت سے معنوں میں آتا ہے، نیکی، بھلائی، فضل، عزت و جا، مال، بہت سے مطلب ہیں اس کے۔ انا کا یقیناً تو، علا اوپر، کلی ہر شیء ان چیز کے، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ویسے تو عام خطاب کیا ہے، لیکن خاص طور پر یہود اور کفار سے خطاب ہے، جو جنگ خندق کے موقع پر یوں کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، نہ کچھ کھانے کو پاس موجود ہے، نہ ہی کوئی اسلحہ جنگ ہے، لیکن کیس و کسریٰ کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہود اور کفار کے اس طنز کا جواب اس جامعہ قسم کی دعا میں دیا گیا ہے
کہ عزت و ذلت اور اقتدار وغیرہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ جو آج جو حاکم ہیں وہ کل محکوم بن جائیں، اور جو شہنشاہ ہیں وہ کل کو فقیر بن جائیں، جو کمزور ہیں وہ طاقتور بن جائیں۔ بھلا جو ہستی مردہ کو زندہ کرنے اور زندہ کو مردہ کرنے پہ قادر ہے، وہ مقتدر سے محتاج اور محتاج سے مقتدر کو کیوں نہیں بنا سکتی؟ اب ہے آیت نمبر 27۔ تولیجو، تو داخل کرتا ہے، روٹ ورڈ ہے واو لام اور جیم، والا جا یالجو، اور ولوج سے مراد ہے کسی مقصد کے تحت داخل کرنا، یعنی اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، و تولیجو اور تو داخل کرتا ہے، النہارا دن کو، فی اللیلی رات میں، و تخرجو اور تو نکالتا ہے، ہا را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، الحیہ زندہ کو، من سے، المیتی مردہ سے، میم وا اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، و تخرجو اور تو نکالتا ہے، المیتا مردہ کو، من الحی من سے، الحی مردہ سے، و ترزقو اور تو رزق دیتا ہے، را زائی کاف ہے، من جسے، تشاؤ تو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب، تولج اللیل فی النہاری و تولج النہار فی اللیل، اس سے موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے اور گھٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہی وقت کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے اور کبھی دن کا، اسی طرح رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن رات میں، اور زمین و آسمان پر، سورج و چاند پر تیرا پورا پورا قبضہ ہے اور تیرا پورا تصرف ہے۔ اسی طرح سے جاڑے کو گرمی اور گرمی کو جاڑے سے بدلنا بھی تیری قدرت میں سے ہے۔ اب تو ہی ہے کہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالے، کھیتی سے دانے اگاتا ہے اور دانہ سے کھیتی کو لہلہاتا ہے، کھجور کی گٹھلی سے اور گٹھلی کھجور سے تو ہی پیدا کرتا ہے، مومن کو کافر کے ہاں اور کافر کو مومن کے ہاں تو ہی پیدا کرتا ہے، مرغی انڈے سے اور انڈا مرغی سے، اور اسی طرح کی تمام چیزیں تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو جسے چاہے اتنا مال دے دے جو نہ گنا جائے نہ احاطہ کیا جائے، اور جسے چاہے بھوک کے برابر روٹی بھی نہ دے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں اور تیرے ارادے اور تیری چاہت سے ہی ہوتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 28۔ لا نہ، یت تاہزی نہ بنائیں، آہزہ سے ہے، اور حمزہ ہا اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا زال اور زائی فرق ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ المؤمنون ایمان والے، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مددگار، معین، ساتھی، حمایتی، وہ شخص جس کے ساتھ مشکل وقت میں جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اصل میں یہ آپ کو لفظ سمجھ آ گیا تو آپ کو آیت سمجھ آ جائے گی، اس لیے آپ یہ سوچیں کہ جس سے آپ مدد لیتے ہیں اس کو پھر آپ کو مدد دینی بھی پڑتی ہے۔ من دونی چھوڑ کر یا سوائے، المؤمنین مومن کو، ومن اور جو، یفعل کرے گا، ذالکا ایسا، فلیسا تو نہیں، من اللہ سے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ سے، فی شیئن کسی چیز میں، کس چیز میں یعنی دین میں، جو کوئی ایسا کرے گا، کسی کو کافر کو دوست بنا لے گا تو پھر وہ دین کے اوپر قائم نہیں رہے گا، الا مگر، ان یہ کہ، تتقو تم بچو، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، منہم ان سے، تقاتن کس طرح بچنا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو کاف اور یا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے یہ، اور وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تم کو، وَيُحَذِّرُ ڈراتا ہے کم تم کو، ہا زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالی، نفسہ اپنی ذات سے خبردار کر رہا ہے، محتاط کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے، صاد یا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اس آیت میں مومنوں کو انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے خطاب ہے، یعنی کوئی بھی مومن کسی کافر کو اپنا دوست نہ بنائے، مومنوں کی جماعت کافروں کی جماعت کو دوست نہ بنائے، اور نہ ہی مومنوں کی حکومت
काफिरों की हुकूमत को अपना दोस्त बनाए। इसकी वजह ये है कि काफिर कभी भी मोमिन का खैर खा नहीं हो सकता। जब भी उसको मौका मिलेगा वह उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। इससे खैर की कभी भी तवक्को नहीं की जा सकती। अब सूरत निसा आयत नंबर 144 में आता है कि मुसलमानों को कफ़ार से दोस्ती और महज मोहब्बत करना मुनासिब नहीं, बल्कि इन्हें आपस में ईमान वालों से मेल मिलाप और मोहब्बत रखनी चाहिए। फिर उन्हें हुक्म सुनाता है कि जो ऐसा करेगा इससे अल्लाह ताला बिल्कुल बेजार हो जाएगा। जैसे एक और जगह आता है, सूरत मुम्तहना की आयत नंबर 1 है, यानी मुसलमानों मेरे और अपने दुश्मनों से दोस्ती ना करो। और एक और जगह फरमाया सूरत माइदा की आयत नंबर 51 में, मोमिनों ये यहूदों नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम में से जो भी उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से है। फिर सूरत अनफाल की 73 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने मुहाजिर और इंसार की एक दूसरे से भाईचारे का जिक्र करके फरमाया, काफर आपस में एक दूसरे के खैर खा और दोस्त हैं, तुम भी आपस में अगर ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में फितना फैल जाएगा और ज़बरदस्त फसाद बर्पा होगा। अलबत्ता इन लोगों को रुख्सत दे दी गई जो किसी शहर में किसी वक्त इनकी बदी और बुराई से डर कर फिल वक्त यानी बज़ाहिर कुछ मेल मिलाप ज़ाहिर करें, लेकिन दिल में इनकी तरफ से रगबत और इनसे हकीकी मोहब्बत ना हो। जैसे सही बुखारी शरीफ में सैयदना अबू दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हम बास कौमों से खंदा पेशानी से मिलते हैं लेकिन हमारे दिल इन पर लानत भेजते रहते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है 6131। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सिर्फ ज़ुबान से इजहार करे लेकिन अमल में इनका साथ ऐसे वक़्त में हरगिज़ ना दे। यही बात और मुफस्सरीन से भी मरवी है और इसकी तायद अल्लाह ताला का ये फरमान भी करता है। सूरत नहल की आयत नंबर 106 है, जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे सवाए उन मुसलमानों के जिन पर ज़बरदस्ती की जाए मगर उनका दिल ईमान के साथ मुतमईन हो। अब है आयत नंबर 29, कुल आप कह दो, इन अगर तुख्फू तुम छुपाओ, माँ जो कुछ, फी बीच सुदूरी सीनों में, सदर की जमा है सुदूर, कुम तुम्हारे तुम्हारे सीनों में है, आओ या तुबदूहु तुम जाहिर करो उसको। अब इसका रूट वर्ड है बा दाल और वाओ और इसमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। एक होता है बा दाल और हमज़ा, बादा आ याबदाऊ उसका मतलब होता है इब्तदा करना, और ये है बदा याबदाऊ इसका मतलब है जाहिर करना। और इसका रूट वर्ड है बा दाल और वाओ। यालम हु जानता है इसको, अल्लाह अल्लाह ताला, यानी अगर तुम उसको ज़ाहिर कर दो बग़ैर इरादे के किसी बात को ज़ाहिर करना, यानी वो बात जो छुपाई जानी चाहिए उसको आप ज़ाहिर कर दें। किसी ने आपको इमानत दी है, राज है, या कोई किसी के साथ आप नेकी करते हैं और उसका जिक्र नहीं करना चाहिए और उसको अल्लाह ताला तो जानता ही है। व यालमू और वो जानता है, माँ जो कुछ, फिस समावाती फ़ी बीच अस्समावाती आसमानों में है, व माँ और जो कुछ फिल अर्दी ज़मीन में है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला ऊपर कुल्ली हर शई इन चीज़ के कदीर पूरी कुदरत रखने वाला है। अब ये आयत दरअसल पिछली आयत ही की तफसीर है, यानी ए मुसलमानों अगर तुम कुफर की मोहब्बत को दिल में जगह दोगे या काफिरों से मोहब्बत का बर्ताव रखोगे तो तुम्हारे ये बातनी और ज़ाहरी अमाल अल्लाह ताला की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सकते। लिहाजा तुम अल्लाह की दी हुई रियात से इसी कदर फ़ायदा उठाओ जिसके बगैर कोई चारा नज़र नहीं आता, वरना याद रखो अल्लाह ताला बड़ी कुदरत वाला है, वो तुम्हें दुनिया में भी सज़ा दे सकता है और ज़लील और रुस्वा कर सकता है और आखिरत के अजाब से तुम कभी भी नहीं बच सकते। अब है आयत नंबर 30, यौमा जिस दिन ताजिदू पाएगा, वाव जीम और दाल इसका रूट वर्ड है और वजूद भी इसी लफ्ज़ से निकला है और ये अदम का अपोजिट है, यानी अदम से वजूद में आना। कुल्लू हर नफ्सिन नफ्स, माँ जो कुछ, आमिलत उसने किया, यानी जो भी उसने अमल किया, मिन से, खैरिन नेकी में से, मुखदरन सामने, हाजिर किया हुआ मौजूद, व माँ और जो, आमिलत उसने किया, आइन मीम और लाम इसका रूट वर्ड है,
من سے، سوئن برائی میں سے، تودو وہ تمنا کرے گا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو دال دال، ود محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لو کاش، انا یقیناً، بینہا بین مین درمیان، ہا اس کی، یعنی ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، و بینہو اور اس کے درمیان، یعنی ہا نفس کے لیے ہے کیونکہ نفس مؤنث ہے، اور ہو عمل کے لیے ہے کیونکہ عمل مذکر ہے، یعنی اس کے نفس کے درمیان اور اس کی برائیوں کے درمیان آمادن فاصلہ ہوتا، بعیدن دور کا۔ اب جو امد اور ابد ہے نا، وہ ابد ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور امد ہوتا ہے محدود مدت کے لیے، یعنی اس کا جو انجام ہے وہ دیر سے سامنے آتا، اس کے نفس میں اور اس کی برائیوں میں ان کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈرا رہا ہے، وَيُحَذِّرُ اور ڈرا رہا ہے، کم تمہیں، ہا زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالی، نفسہ نفس ذات ہو اس کی، واللہ اور اللہ تعالی، رعوفن بے حد نرمی والا ہے، مفعول کے وزن پر ہے یہ، بالعباد ساتھ عباد اپنے بندوں کے، عبد کی یہ جو ہے جمع ہے عباد۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک نیکوکار اور ایک بدکار کا ذکر فرمایا، اور بعد میں صرف بدکار کی تمنا کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی سختیوں اور دوزخ کے عذاب سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے، اور جنت میں داخلہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے، جتنا وہ چاہے کسی پر کر دے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس بات کا میں حکم دوں اس کو اپنی حسب استطاعت بجا لاؤ۔ اور یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے کام کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے برے کاموں سے بچو، بلکہ فرمایا اس سے پوری طرح رک جاؤ، اور جب نیک کام کا ذکر کیا تو فرمایا جہاں تک تم سے ہو سکے بجا لاؤ۔ اب اس میں ایک اور بھی چیز جس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کے بجا لانے کی نسبت برے کاموں کو چھوڑ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں نیک اعمال بجا لانے کی نسبت برے کاموں کو چھوڑ دینے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بعد میں دوبارہ فرمایا وَيُحَذَّرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور بعد میں فرمایا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، گویا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو برے انجام سے آگاہ کر دینا ہی اس کے بندوں پر ترس کھانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔